کلام قرآن مقدس آپ پر اترا اور اس اترنے کے بھی طریقے حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اللہ کے سب سے قریبی فرشتے حضرت جبرائیل آتے اور اللہ کا یہ کلام لاتے، حضور کو پڑھ کر سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان سے یاد کر لیا کرتے تھے اور یاد کر کے پھر حضرات صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ یہ قرآن حضرات صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن 23 سال میں پورے کا پورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا، اور پھر یہ فرما دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے معنی کو، اس قرآن کے مطلب کو امت کے سامنے بیان کر دیا کریں۔ جو کلام اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ کلام قرآن مقدس کہلاتا ہے، قرآن پاک کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر، قرآن پاک کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیے ہیں، آپ کو اور ہمیں ساری انسانیت کو جو احکامات بتائے ہیں، ان سب کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اپنی زبان مبارک سے بیان فرما دی، یا آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کی ان آیات کی تفسیر بیان کر دی، قرآن کی آیات کے معنی بیان کر دیے۔ مثال کے طور پر قرآن اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ زکوٰۃ کس مال کی دی جائے گی؟ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ دی جائے گی؟ نماز دن کے اندر کتنی مرتبہ پڑھی جائے گی؟ اس نماز کے اوقات اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ حج کا حکم تو دیا، لیکن حج کیسے کیا جائے گا؟ حج کتنے دن میں ہوگا؟ حج میں کیا کیا کام کیے جائیں گے؟ حج کے ارکان کن کن جگہوں پر ادا کیے جائیں گے؟ یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ذکر نہیں کی گئیں۔ ظاہر بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، سراپائے ہدایت ہے، لیکن قرآن کے اندر شارٹ ورڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن کے اندر بہت اجمال سے کام لیا گیا ہے، اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے آ کر ہمیں بتایا، آپ کو بتایا، ساری امت کو بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی۔ آپ تو ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، اور منبر پر کھڑے ہو کر، حالانکہ منبر پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، منبر پر تو سیڑھیاں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ لیکن آپ منبر پر کھڑے ہوئے صحابہ کے سامنے آپ نے نماز پڑھ کر دکھلائی۔ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، حالانکہ آپ کا چہرہ انور قبلے کی طرف نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور تو صحابہ کی طرف تھا۔
آپ نے قرات کر کے بتائی کہ نماز میں یہ پڑھا جا رہا ہے، آپ نے رکوع کر کے دکھلایا، لیکن سجدہ تو ممبر پر کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کر کے دکھلایا۔ اس طرح آپ نے نماز پڑھی اور پھر صحابہ سے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے میں نے نماز پڑھ کر دکھلائی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ آپ نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اپنے صحابہ کو نماز کا طریقہ بتایا، اپنے صحابہ کو آپ نے بتایا کہ سال میں کتنی مرتبہ زکوٰۃ دی جائے گی، کتنے مال پر زکوٰۃ دی جائے گی، کس مال کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا، یہ تفصیلات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تفصیلات کو ہم سنت کہتے ہیں، انہی تفصیلات کو ہم حدیث کہتے ہیں۔